جب کرہ ڈالا گیا تو ہر ایک کا دل دھڑک رہا ہے. حضرت عبد المطلب تیار ہیں. کہا اگر تیسری مرتبہ بھی کرہ اونٹوں کے نام نہ نکلا تو میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیروں گا، چونکہ میں نے کعبے کے رب سے منت مانی ہوئی ہے. جب تیسری مرتبہ کرہ ڈالا گیا تو وہ بھی اونٹوں کے نام نکلا. 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے. حضرت عبداللہ جو کہ حضور کی امانت کے امانت دار تھے، ان کی زندگی محفوظ ہوئی. حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے آنا ابن الذبیحین، لوگوں میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. ایک ذبیح اسماعیل علیہ السلام ہے اور ایک ذبیح میرے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جلدی سے حضرت عبداللہ کی شادی کی گئی. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ سے نکاح ہوا. شادی کو بھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کی طرف تجارت کی غرض سے گئے. واپس جب مدینہ طیبہ پہنچے تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی. تو وہ چند لمحے چند دن وہاں رک گئے. قافلہ بھی رکا لیکن طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی. قافلے والے انہیں وہاں چھوڑ آئے اور واپس آ گئے. کچھ دنوں کے بعد خبر پہنچی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینے میں انتقال ہو گیا ہے. حضور علیہ السلام شکم مادر میں. فرشتوں نے کہا مالک تیرے نبی تو شکم مادر میں یتیم ہو گیا. اے اللہ تیرا نبی تو شکم مادر میں یتیم ہو گیا. آواز آئی آنا حافظہ و آنا ناصرہ و آنا کافلہ، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں اس کی حفاظت بھی کروں گا، اس کی مدد بھی کروں گا، اس کی کفالت بھی کروں گا. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں اپنے شوہر نامدار جس کے چہرے کو ابھی میں نے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا اس کی قبر پہ جاؤں. لیکن جو امانت تھی اس امانت کے تقاضے ان کو اس سفر سے روکتے رہے. حتیٰ کہ حضور کی ولادت ہوئی. آقا کریم کی عمر جب 6 سال ہوئی تو اب ان کے دل میں یہ جذبے اور یہ احساس اجاگر ہوا اور یہ جذبہ بڑھ گیا کہ میں جاؤں اور اپنے شوہر نامدار کی قبر پہ حاضر ہوں. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ اپنے نونہال فرزند کو لے کر ام ایمن جو کہ حضرت عبداللہ کی کنیز تھیں ان کو لے کر آپ پہنچے. مدینہ المنورہ کچھ عرصہ گزارا. اللہ کے محبوب علیہ السلام کو کسی یہودی نے دیکھا تو اس نے یہ خبر گرم کر دی کہ وہ جو موعود نبی ہے جس کا وعدہ ہماری سابقہ کتابوں میں ہے وہ یہی ہے. لوگ جوق در جوق دیکھنے آنے لگے. تو حضرت آمنہ پریشان ہوئی اور جلدی سے وہ مکے کی طرف عازم سفر ہوئیں. ابھی مکے سے 150 کلومیٹر کا فاصلہ باقی تھا کہ ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کو سخت بخار ہو گیا اور حضرت آمنہ سمجھی کہ یہ میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا. تو انہوں نے ام ایمن کو بلایا. کہا لگتا ہے کہ یہ بخار میری موت کا باعث بنے گا. میں تمہیں وصیت کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا. اور اس کے بعد حضور کو حضرت آمنہ نے بلایا، اپنے سامنے بٹھایا، سر پہ ہاتھ رکھا. حضرت آمنہ حضور سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہی تھی. وادی ابوا کے اندر یہ منظر بڑا دل گداز تھا. حضرت آمنہ نے حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے کہا، آنکھیں چھلکنے لگی. کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. میں بھی جا رہی ہوں وذکر باک وولدت طہرا، لیکن سنو میرا ذکر نہیں مٹے گا، میں تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں. یہ آخری لفظ تھے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے. اس کے بعد حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آخری ہچکی لی اور حضور سے ماں بھی جدا ہو گئی. آقا کریم علیہ السلام نے اپنی والدہ کو وہاں دفن کیا ام ایمن کے ساتھ مل کے جیسے بھی ہو سکا. وہ کیا کسی نے کہا تھا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے. آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں. حضرت ام